بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج چونکہ ہمارا یہ معمول کے سلسلے کا مطلب آخری ایک پروگرام اس اعتبار سے ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ داخل ہو رہے ہوں گے کرکٹ ورلڈ کپ کے دنوں میں۔ دیکھیے لمبا پرجوش کہ کون میزبانی کرتے ہیں اور کیا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ میں جانتا ہوں کہ 11 تاریخ کا بھی یہ آخری پروگرام ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے 4 دوست موجود ہیں، 4 سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، تاکہ یہ بطور مجموعی ہو کیا رہا ہے سارے کا سارا معاملہ، اس وقت ملک کی صورتحال، اس پر ہم بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آج کے دن کی ڈیولپمنٹس بہت اگین ہنگامہ خیز ہے۔ ایک تو پہلے آپ کوئکلی ذرا اس پر بھی ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک بار پھر گویا افواج پاکستان نے اس عزم کا اعادہ کیا، اس کو ریپیٹ کیا ہے ایک بڑے فورم پر کہ 9 مئی والوں سے، جس کا خلاصہ یہ کہ 9 مئی والوں سے کوئی معاملہ قریب نہیں ہو رہا، کسی بھی طریقے سے برف پگھل نہیں رہی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 83rd فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اینڈ اگین دس از آفیشیل ورڈ کمنگ فرام پاکستان آرمی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور مجرموں کو کھٹیرے میں کھڑا کیا جائے۔ تازہ ترین ایک بار پھر یہ پوزیشن جو کہ ان گنت مرتبہ افواج پاکستان دے چکے ہیں، اور آج ایک بار پھر اس کو دہرایا ہے۔ کہا ہے کہ شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک 9 مئی کے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ گویا ایک میسیجنگ بھی ہے بڑی کلیئر کہ اگر 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف عدالتی کارروائی نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہی ہے کہ پھر ملک کو ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پھر تو ملک یرغمال رہے گا۔ آج ایک بار پھر سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے حوالے سے لفظ ڈیجیٹل ٹیررزم، ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال ہوا، اور کہا گیا کہ ریاستی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم، یعنی اس کو مزید وضاحت، اگر کسی کو کوئی شک بھی تھا کہ یہ بات عمومی ہو رہی ہے یا خصوصی ہو رہی ہے تو وہ یہ شک دور کر لیں اگلی بات سن کے، کہ کہا ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے، اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد ہے جھوٹ، پروپیگنڈا اور قوم میں مایوسی ڈالنا، اور اس کا مزید مقصد کیا ہے؟ قومی اداروں بالخصوص فوج اور عوام میں خلیج ڈالنا۔ لیکن قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ آج کا افواج پاکستان نے۔ مزید ڈیولپمنٹس کچھ یہ ہوئی ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا کالی بھیڑوں کے حوالے سے۔ اگر پہلے ہم وہ بیان بھی دکھا سکتے ہیں اگر، تو پھر ہم اس کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات ہوئی، اور کچھ جج صاحبان نے کہا، اطمین اللہ صاحب بھی ان میں تھے، کہ اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، اور جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں سر، یہ موجودہ ججز کے بارے میں تو بات ہو بھی نہیں رہی تھی۔ ظاہر واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ضمانت دے سکتے ہیں، تو موجودہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ تازہ ترین پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ اب سے کچھ دیر پہلے اس حوالے سے درخواست دائر ہوئی تھی کہ جناب توہین عدالت کی مترادف ہے یہ الفاظ، تو لاہور ہائی کورٹ میں وہ اب سے کچھ دیر پہلے سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور وہ کل اس کی جو ہے وہ کارروائی بھی ہے۔ ہم ذرا شروع یہیں سے کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب منیف فاروق صاحب ہیں، ہمارے دوست، بہت نوازش سر، بہت شکریہ۔ ہمارے ہردل عزیز جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت نوازش سر۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ ویری سون محمد مالک صاحب بھی جوائن کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ کوئکلی چونکہ باتیں بہت ساری ہیں، 4 دوست ہمارے ساتھ ہیں، تو منیف بھائی آپ کا ظاہر ایک سیاسی آپ نظر رکھتے ہی ہیں، اور آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے، یہ آپ کتنا سیریس دیکھتے ہیں اس کو، اس معاملے کو؟ وزیر اعظم صاحب کے ریمارکس بھی ہمارے سامنے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جاتی ہے اور وہ سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے کل اس پہ۔ یہ کوئی سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں؟ بہت شکریہ بنامی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے، نیچرلی اگر دیکھا جائے مطلب کوئی اتنا اٹس این ان کالڈ فار اسٹیٹمنٹ، کسی وزیر اعظم کے منہ سے یہ الفاظ اگر نکلیں تو ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک ایگزیکٹو ہیڈ ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں۔ اب ایگزیکٹ ریفرنس جو اٹارنی جنرل دے رہے تھے، انہوں نے تو ظاہری بات ہے، از اے ویری آرٹیکولیٹڈ پرسن، تو نیچرلی انہوں نے کہا کہ نہیں جی موجودہ سے تعلق نہیں ہے، ماضی کے ججز سے تعلق ہے۔ لیکن ایز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ مطلب وہ ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف کا معاملہ تو پھر آج کل کے جج صاحبان بائی اینڈ لارج ادھر سے ہوتا ہے۔ ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندیال صاحب کی سپریم کورٹ تھی، اس کے اندر ایک بڑی ڈسٹنکٹ ڈویژن موجود تھی، بائی دا وے وہ ڈویژن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، احترام، لیکن اس وقت کیونکہ ایک سلسلہ موجود تھا اور امپریشن یہ ملتا تھا
کئی معزز جج صاحبان کی جانب سے کہ وہ جج کم اور عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پر زیادہ خود کا اپنا کنڈکٹ رکھتے تھے. بہرحال یہ درخواست آ جانا, کہہ دینا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جی کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں وزیر اعظم, تو ٹھیک ہے, بٹ میرے خیال میں نان سٹارٹر ہے, اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیتے یا عدلیہ کے اندر 4-5 جج صاحبان لکھتے ٹو دی چیف جسٹس کہ دیکھیے جی یہ تو انہوں نے پرٹیکولرائز نہیں کیا, لیکن یہ تو بڑی ایک بے عزتی ہے کہ وہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو وچ obviously these judges are a part of یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں کالی بھیڑیں ہیں. اطہر بن اللہ صاحب کا یہ فرمانا کہ نہیں جی کالی بھیڑیں نہیں ہیں, اگر ہیں تو پھر آپ ریفرنس لے آئیے, دیٹ بیسکلی مینس کہ جی آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو بتا دیں, ادروائز عدلیہ خود اس کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو نہیں کر رہی وزیر اعظم کو, یا اظہار وجوہ کا نوٹس ایشو نہیں کر رہی. سو ٹھیک ہے, یہ چھوٹی موٹی سلسلہ چلے گا, بٹ میں آپ کو ایک ضرور بات بتا دوں بدامی صاحب I end this argument کہ شہباز شریف صاحب بحیثیت صحافی, as much as I know him, obviously we all know him as a politician, وہ اپنی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑی کیئرفلی پک کرتے ہیں. وہ راہ چلتے لڑتے ہوئے آپ کو کم نظر آئے ہوئے ہوں گے لوگوں سے, تو وہ ہی از ویری پرٹیکولر اباؤٹ, ہی از ویری میٹیکولس اباؤٹ پکنگ اپ ہز وارز. تو یہ جو انہوں نے لڑائی چنی ہے اس کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ہی اسٹینڈز ہز گراؤنڈ, اینڈ obviously ان کو ایک حمایت حاصل ہے پاکستان کی مقتدرہ کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی. تو ظاہری بات ہے وہ اسی حلے کے اندر انہوں نے بحیثیت ایگزیکٹو ہیڈ یہ بات کی ہے. آف دا ریکارڈ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وہ بحیثیت ایک پولیٹیشین, بحیثیت ایک وزیر اعظم شاید جذبات رکھتے ہوں, لیکن یہاں انہوں نے یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو اختلاف ہے اسے بڑے سوچ کر چنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ میری بالکل رہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ ون آف دوز کہ جو جب تنقید کا معاملہ آیا تو بس ایسے ہی جذبات میں بول دیا تو بول دیا, اور خاص طور پر وہ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے ایک وزیر اعظم پاکستان کی بات کرنے کی کیا سنگینی, کیا حساسیت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کچھ ایک مخصوص ماحول دیکھا ہے, یا شاید ادارے بھاپے ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے, تو یہ اس حد تک گئے ہیں, مجھے بھی ایسا لگتا ہے. سو اطہر کاظمی صاحب, یہ ٹھیک ہے, یہ تو منیر صاحب نے اپنی رائے دی ایک وکیل کے ایسے سے بھی کہ شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ ہم کہیں جناب کل کو شہباز شریف فارغ ہو جائیں گے جی کہ آپ نے توہین عدالت کر دی. لیکن یہ تو کوئی راز نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس وقت کسی بھی طور پہ آئیڈیل ریلیشن شپ سے بہت دور ہے نا عدلیہ اور مقتدرہ, اور ظاہر ہم جس جو بات کر رہے ہیں, اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تناؤ ابھی آگے مزید بڑھ رہا ہے. اگر آپ کی رائے مختلف ہو تو آپ بتائیے گا, ورنہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑھے گا ابھی تناؤ. تو اس کا پھر نقطہ انتہا کیا ہو سکتا ہے, یہ بڑھتا بڑھتا کدھر پہنچ جائے گا کاظمی صاحب؟ دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے, آگے کیا ہوتا ہے, ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, اچھا ہوتا کیا ہے, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. I hope کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج شہباز شریف صاحب جیسا دھیما مزاج وزیر اعظم بھی کیوں عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. یہ وہی عدلیہ ہے وسیم بدامی صاحب جو اب سے چند ماہ پہلے تک, الیکشن سے پہلے تک عدلیہ کے ہر فیصلے کی جیسے تذلیل کی گئی, جیسے مذاق اڑایا گیا. جب شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ وزیر اعظم تھے, ملک کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے, آپ نے الیکشنز کروانے, تو ان کی کابینہ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے آپ کروا لیں الیکشن, آپ کروا سکتے ہیں تو آپ کروا لیں. یہ وہی ہائی کورٹس ہیں جن کے معزز جج صاحبان کہتے تھے بھائی ہم کیا کریں, ہم تو آپ کو ضمانت دیں گے, آپ باہر جائیں گے, وہ حکومت دوبارہ آپ کو پکڑ لے گی, آپ پریس کانفرنس کر لیں. اس وقت ان کو عدلیہ میں کوئی پرابلم نظر آ رہی تھی. تو آج اگر شہباز صاحب اس حد تک جا رہے ہیں, شہباز صاحب جیسا آدمی, تو کیوں جا رہا ہے؟ اس کا ان کو بھی پتہ ہے نا کہ آگے میچ ہے, آگے ان کو یہ پتا ہے کہ عدلیہ جو ہے میرے حکومت کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہیں کرے گی, وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائے گی, چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو, ہائی کورٹس ہوں یا پھر سپریم کورٹ ہو. تو یہ ایشو ہے. جب عدلیہ اگر وہ یہ کوئی بتا دیتے یہ فیصلہ ایسا ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہے, تو وہ اس کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں. فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, جس طرح 13 جنوری والا فیصلہ ہے, جس طرح بلے کا نشان لیا گیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بینچ میں دیگر لوگوں نے وہ فیصلہ دیا, وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس پہ سب تنقید کرتے ہیں, بلکہ عالمی دنیا بھی اس پہ تنقید کرتی ہے, اور اس کو ایک جو اچھے جمہوری فیصلہ نہیں. نہیں قاضی صاحب میں نے آپ اس میں بتائیے نا, پھر میں یہ سوال مالک صاحب سے بھی کروں گا اور عامر صاحب سے بھی, کہ یہ تناؤ بڑھتا بڑھتا اس کا نقطہ انتہا خدا نہ خواستہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہو, وہ تو ہماری خواہش ہو سکتی ہے, لیکن تجزیہ کیا ہے کہ یہ کدھر تک جا سکتا ہے معاملہ؟ نہیں, اکتوبر تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی جائے گا. اکتوبر نومبر تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ کہیں بھی جائے گا. ایسے ہی چلے گا, مجھے ایسے ہی چلے گا. ہاں اچھا, اس میں منیب صاحب زیر سال کے اگلے سال کے
یہ بتا دیں بھائی قاضی صاحب. یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے, اس سال کے بھی اور اگلے سال کے. ہاں پہلے ہم وہ ستمبر کو ستمگر کہتے تھے, اب اکتوبر نومبر بڑا عام ہو گیا ہماری تاریخ میں. باوجود نومبر تو ہمیشہ ہی رہتا ہے, ابھی اکتوبر بھی. مالک صاحب کیا آپ, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, آئی ایم ریئلی گریٹفل. آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ظاہر یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ عدلیہ اور مقتدرہ میں ایک تناؤ تو بڑھ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, تو یہ اس کا کیا نقطہ انتہا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات, ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے بیان کی. جی جی جی. وسیم, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف دو مختلف شخصیات ہیں. یس. نواز شریف صاحب تو کئی باری جذبات میں زیادہ بول جاتے ہیں, یا ہی گیٹس ایکسائٹیڈ کیریڈ اوے بائی دا مومنٹ, بہت زیادہ نہیں کبھی کبھی. لیکن شہباز صاحب بہت کیلکولیٹڈ بات کرنے والے آدمی ہیں. یس. اس دن جو ان کا یہ جملے تھے کہ بلیک شیپ اور یہ سارے, میرا خیال ہے بڑے نپے تلے تھے اور سوچ سمجھ کے بولے ہیں وہ. یہ کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ کے جملے نہیں تھے. اور اس کا ایک کلیئر پیٹرن تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو پارلیمان کے اندر, سینٹ کے اندر جو ساری تقریریں ہوئیں, ایک کمپلیٹ ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پہ جوڈیشری کے کچھ حصے گورنمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں, کچھ نہیں ٹکرا رہے, اینڈ وائس ورسا. لائک اگر آپ دیکھیں تو سرکار کو چیف جسٹس پسند ہے لیکن سپریم کورٹ کے کئی ججز پسند نہیں, بشمول احترم منیلا صاحب اینڈ ادرس. سملرلی سرکار کو چیف جسٹس ہائی کورٹ پسند ہیں لیکن وہ 6 ججز پسند نہیں ہیں, اور پی ٹی آئی اور دوسرے لوگوں کو ایگزیکٹلی وہی ریورسل کے اندر سب کچھ ہے. جو ٹف چل رہا ہے اور جوڈیشری اس کو اور بھی بڑھا رہی ہے, اس طرح کہ مثلاً آج آپ نے جو پڑھا ہوگا کمیونیکے فارمیشن کمانڈر. جی ہم نے آپ نے بھی جب جوائن کیا اس سے پہلے ہم نے پورا پڑھ کے سنایا اس کا خلاصہ. ہاں, اب اس میں جو 9 مئی کے اوپر بڑی سخت زبان استعمال ہوئی ہوئی ہے. مجھے اب ایک چیز بتائیے, اس ملک میں 9 مئی والا جو انسیڈنٹ ہے اور اس کے جو آفٹر میتھ میں جو ہوا اور ساری پالیٹکس, اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ہوتا کیا 9 مئی کا. یہ ایک سائڈ پہ لگنی چاہیے معاملہ. میری سمجھ سے باہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کیوں لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہر باری فوج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی 9 مئی میں فیصلے کریں آئیدر, اور سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو اور فیسٹر کر رہی ہے اس کو, اور اس کے نتائج پولیٹیکل, اس کے نتائج لیگل کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اس کی وجہ سے پولیٹکس میں بہت زیادہ اور سختی اور پولرائزیشن آ رہی ہے. بھیا آپ فیصلہ کر دیں کہ سویلین عدالت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, ملٹری کورٹس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, ایٹ لیسٹ لیٹس موو آن. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹاپ پرائرٹی کا کیس یہ کیوں لٹکا کے بیٹھی ہوئی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کولیشن ہے, چیزوں کو لٹکا رہی ہے. آگے کولیشن ہے. دیکھیے آج جو کمیونیکے کے اندر بھی کیا تھا, وی وانٹ ٹرانسپیرنٹ اسپیڈی جسٹس. دیکھیں نا, شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک 9 مئی کے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. اس میں صرف 9 مئی والوں کو پیغام نہیں, عدالت کے لیے بھی جملے ہیں. ماضی میں 3 سینٹرز آف پاور تھے نا, گورنمنٹ, فوج اور عدلیہ. ہوتا ہم نے ہمیشہ دیکھتے رہے کہ جب 2 ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو تیسرے کو ذرا اپنی ری تھنک کرنی پڑتی ہے کہ اپنی پوزیشن اور سب کچھ. اس بار یہ تینوں بڑا اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے, گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے کہ جتنا عرصہ جھگڑا رہے عدالتوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جتنا عرصہ عمران خان کی اور بڑھتی جائے لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کو تو فائدہ ہے. بیکاز ان کی دونوں لڑائیاں کسی اور کے گلے پڑ گئی ہیں. صحیح ہے. سو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے ٹینشن نیچے لانے کے لیے, بیکاز اگر کہیں ٹینشن نیچے آتی ہے اور اس کا فائدہ عمران خان کو زیادہ ہوتا ہے, اور میں بات کر رہا ہوں آزادی کی, لیٹ سے وہ بیل آؤٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کا نقصان ہوتا ہے, تو وہ گورنمنٹ کا بہت نقصان ہے. یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ باہر آئیں. اس لیے اب اصل چیز طے ہونی کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے پل بیک کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل, اگر آج آرمی چیف کی ملاقات ہو چیف جسٹس کے ساتھ, چاروں چیف جسٹسز کے ساتھ ہائی کورٹس کے, اور وہ کہ ٹھیک ہے یار ہم انکوائری کھولتے ہیں, کون سے ہمارے افسروں نے بدماشی کی ہے, کنہوں نے آ کے یہ اتنی انٹروژن کی ہے, ہر ایک کو فیس سیونگ مل جائے گی. بٹ مالک صاحب, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میں ٹھیک ہے, میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں تو بات کرتا ہوں. ڈو یو سی کہ یو سی دیٹ ہیپننگ؟ I don't see that happening, but I wish something would happen, because جو آپ بار بار خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, وہ بادل نخواستہ بھی ہو جائے گا. جی, آہ کو چاہیے
ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, تبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا. لیکن اگر عامر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ ابھی تو درخواست گزار جو ہیں جن کی درخواست قبول ہو گئی اور کل لاہور ریکارڈ میں لگ رہی ہے, اشبا کامران صاحب, وہ ہمارے ساتھ, میں کوئکلی ذرا ان سے پوچھ لوں تاکہ ہم پھر عامر صاحب اپنے تنظیم میں وہ بھی شامل کر سکیں. السلام علیکم میڈم اشبا کامران صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے درخواست جمع کرائی وزیر پاکستان کے خلاف اور اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. آپ نے پرسنل کیپیسٹی میں جمع کرائی ہے یا آپ کی سیاسی وابستگی ہے, کیا ہے؟ نہیں جی, ایز اے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ایز اے کنسرن سٹیزن آف پاکستان. اور مجھے یہ لگا کہ یہ اب آئی تھنک انف از انف کہ آپ پیچھے 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال آلموسٹ اپریل سے یہ پہلے تو آئین کا ٹوٹنا, پھر آپ دیکھیں عدالتوں کی کتنی بے توقیری ہو رہی تھی, ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ تھا پالیٹیشنز کا. میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب کا یہ جو بیان ہے نا, یہ وہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب پتا چلا کہ who was on the driving seat. تو یہ آپ پچھلے 1 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ فورمز پہ, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فورم ہے یا پریس کلبز بھرے ہوئے ہیں, جس طرح سے سیاستدان ایک ڈسریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ کریں ٹورڈز. آپ نے میڈم درخواست کب جمع کروائی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ منظور ہو گئی, کل صبح سماعت, کب جمع کرائی آپ نے؟ جی کل صبح میری ہے جی. آپ نے جمع کب درخواست دی کب تھی ہے؟ میں نے آج کرائی تھی 11 بجے جی. آج کے دن میں 30th کو کرائی تھی, اسی وقت تھوڑی دیر میں ایکسیپٹ ہو گئی تھی جی. چلیں الحمدللہ. اور کتنے رکنی بینچ کل سماعت کر رہا ہے اس کی؟ آئی تھنک سنگل ہے جی, سنگل بینچ. اچھا سنگل ہی ہے وہ وحید خان صاحب جو ہیں. اور میں لاسٹ کوشچن, چونکہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, تو بیان بازی تو دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ بھی قابل مذمت ہے؟ اس پر بھی کوئی درخواست جمع کرنے کا ادارہ ہے؟ مثال کے طور پہ پارٹی کے ترجمان ٹاؤٹ ہیں ججز. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, جس سے انصاف سب کے لیے, کوئی بھی اس میں پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں عدلیہ ایک امید ہے عام پاکستانی کے لیے, ٹھیک ہے. اگر یہ سیاستدانوں کے حق میں, جیسے آج جسٹس مندو خیل نے کہا, اگر کسی کے حق میں کوئی فیصلہ دیتا ہے, وہ چاہے اپوزیشن ہو یا پارٹی ہو, دے گیٹ ہیپی. جس کے خلاف ہوتا تو, لیکن ہم جو پاکستانی ہیں, ہمارے لیے جو عدلیہ ہے نا وہ ایک امید ہے. تو میں نے اس امید کے لیے کہ ہم اپنی اس امید کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ. حضور عامر علیہ حسن صاحب, اب آپ بتائیے, یہ والا معاملہ تو سن لیا آپ نے. اچھا مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ پھر میں عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ویری کوئکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں مجھے تو ججز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. آج جو کامنٹ تھا اطہر من اللہ صاحب کا کہ ہم بلیک شیپ نہیں, ہم بلیک بمبل بیز ہیں. اب یہ سپریم کورٹ میں یہ باتیں نہیں ہوتی, ہنسی مذاق نہیں ہے. اگر آپ نے فیصل وابڈا کو بلا لیا کہ جی آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے, تو پھر پرائم منسٹر کو بھی آپ یہ نہ کہیں کہ ہم بمبل بیز ہیں, پھر آپ ان سے بھی پوچھیں. لوگوں کی لٹیگیشن کا انتظار نہ کیجیے آپ, کیونکہ اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ بمبل بیز کا, تو وہ بھی بڑا مجھے وہ عجیب کچھ ہو رہا تھا نا. وہ انرجی جو کالا پونڈ ہوتا ہے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو بات کرتے ہیں تو آپ کا لگژری نہیں ہے بیان کی. آپ گورنمنٹ کے ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو پھر پاور اور آبلیگیشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک شیپ ہیں, پھر آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا آپ پہ لازم ہے. آپ پہ لگژری نہیں ہے بیان دے کے. حضور عامر علیہ حسن صاحب آپ بتائیے, محمد گوش ہیں کہ آپ ایک ہی پیمانہ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. عامر بھائی کہ کیا کدھر جائے گا یہ سارا معاملہ؟ ظاہر ہے کہ ہم نے معاملات کو خراب کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے نا, تو وہیں جائے گا. پھر کوئی کسی کو گرا لے گا, کوئی کسی کو دبا لے گا, کیونکہ سلیکٹیو انصاف مل رہا ہے. عام آدمی 2.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کی صورت میں اعلیٰ عدالتوں سے لے کے اور سول جج تک خار ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف بڑے لوگوں کی درخواستیں لگتی ہیں. ابھی جو خاتون بات کر رہی تھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ کیس بڑے آدمی کا تھا. یہاں عام آدمی کو جس طرح عدالتوں میں خار کیا جاتا ہے, تھانوں میں کیا جاتا ہے, اس کے لیے تو ہماری عدلیہ نہیں جاگتی, جس کی وجہ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج عمران خان صاحب کے لیے اطہر من اللہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ جی لائیو کرائیں, لیکن جرنلسٹ ہی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں ہو سکتی نواز شریف کی. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھ کے جس طریقے سے مرضی بات کر لیں. وہاں لاہور ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں ایک ٹھنی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ ٹریبونلز کے لیے نے آرڈیننس بھی کر دیا, اور اس کے بعد بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے, اور وہ ریٹائرڈ ججز لگیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ
کہ ایاز صادق کا کیس بھی جو ٹریبونل کا تھا وہ کسی حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے پاس نہیں تھا 2013 میں قرون اولیٰ کی بات نہیں کر رہا، ابھی حالیہ اس میں تھا. مطلب یہاں جب مزاج میں آئے آپ دیکھیں 2-2 3-3 درجن ضمانتیں ملی. مطلب آپ ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اور اس میں ججز ویٹ کرتے تھے، اور آنے والے مقدمات میں بھی اگر کوئی دل میں اور دماغ میں ہے تب بھی ضمانت دے دی گئی. پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، جسٹس سردار طارق مسعود نے، اور اس کو ختم کیا تھا. دیکھیں اس کے اوپر اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے، اور بالکل ٹھیک بات سپریم کورٹ میں بھی آئی کہ جی اگر ہیں ایسے تو آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیجیے. پرائم منسٹر کو دیر نہیں کرنی چاہیے، بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، اور جو چیف جسٹس نے 100 ججز کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ہم نے انکوائریاں مارکی ہوئی ہیں، تو اب جب ساری چیزیں شفاف آ رہی ہیں تو ان کو بھی کلیئر کیجیے، نہ 100 ججز چھپائیے، تاکہ جو کلیئر ہیں وہ کلیئر کیجیے. جن کے خلاف کیس ہے پھر ان کی ہیئرنگ جیسے پہلے ہوئی اس کو بھی سماعت کے لیے قبول کریں، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور لوگوں کے لیے اوپن کر دیں. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ عدلیہ نیچے سے جو ٹاپ پہ آئی ہے نا، وہ میری اور آپ کی وجہ سے تو نہیں نہ آئی. وہ تو مختلف ادوار میں مسلسل مراد کے ساتھ، قانون کے ضابطوں سے میں ہٹ کے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے خود اپنی مراد اناؤنس کی. مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی گاڑی پہ سی جے لکھنا کس قانون میں ہے مجھے بتا دیں. پرائم منسٹر کا، اسپیکر کا، یہ اپنی اپنی ہیرارکی میں لکھ سکتے ہیں جو ان کی باؤنڈریز ہیں، روڈ پہ نہیں لکھ سکتے، لیکن ہمارے یہاں سب لکھتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ جی میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ یہ جب سلیکٹیو کام ہوتا ہے پھر یہ لڑائی بڑھتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ جو شہباز شریف کے بارے میں آپ سب نے کہے، میں بالکل وہی کہتا ہوں کہ ناپ تول کے بولتے ہیں، سوچ کے بولتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے. کل جو انہوں نے بات کی ہے بہت زیادہ یہ ہو رہی تھی کہ جی اگر انہوں نے، اگر ان جیسے بندے نے ایک سائیڈ لے لی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں. دیکھیں نا، مسلسل یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کیا یہ 9 مئی صرف فوج کا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کہ پاکستان کی حکومتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ایز چیف ایگزیکٹو اسے اون کیا ہے. اس کے ساتھ آپ فارمیشن کمانڈرز کی یہ تیسری کانفرنس ہے 9 مئی کے بعد، جس میں یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہیں. اور لاسٹ کور کمانڈر کی کانفرنس کے بعد جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ آیا تھا وہ اس میں باقاعدہ دہرایا بھی گیا ہے. اور وہ جو امید ظاہر کی گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوجی عدالتوں کے بارے میں جو بینچ ہے اس کا فوراً شروع کام کرانا چاہیے. فیصلے ہوں کہ اگر 82 لوگ وہاں پہ ہیں، بری ہونے ہیں، سزائیں ہونی ہیں. یہ آپ اور ہم سب بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑ رہا ہے کہ بھائی یہ کب تک پریس ریلیزیں جاری کرو گے، فیصلہ کرو. اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، عدالتوں کو کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کے 4 چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ یہ اپنے ادارے کو ٹھیک کھڑا کر دیں. لوگوں کی انگلیاں بالکل نہیں اٹھیں گی. عام آدمی کو اگر انصاف مل رہا ہے، جوڈیشل ریفارم سے بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر اب کرنٹ تناظر میں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ آگے جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا نہیں، اس میں جوڈیشل ریفارمز کہاں سے آگے؟ ایک منٹ یہ جو مطلب اسلام آباد میں ایک سیشن جج ہوتا تھا، ایک ڈی سی، اور بڑا ٹھیک ٹھاک چلتا تھا. یہاں 8 ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، 70 جج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور اسلام آباد اکیلا ضلع نہیں سنبھل رہا. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اچھا، انصاف ہونا چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے. یہاں پہ آئین 63A کے تحت ری رائٹ کیا گیا. کسی نے پوچھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا، تشریح کرنا کام تھا. یہاں پہ جو ماضی میں وہ جو مثال دے بھی دی گئی، گڈ ٹو سی یو والی منیب بھائی نے دی، تو ٹھیک بات ہے نا. تو وہ ہے نا کہ آپ ایک طرف ایک کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جاؤ بھاگ جاؤ ہائی کورٹ میں جاؤ، ورنہ یہاں سے ہم تمہاری ضمانت کر دیں گے. خواجہ سعد رفیق والے کیس کا فیصلہ پڑھ لینا، جب ضمانت کا دیا انہوں نے. ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. یہ تو ہماری عدلیہ اور ادارے کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ذرا بریک کے بعد تھوڑا سا بھی سیاسی حوالے سے آتے ہیں. یعنی اب یہ بھی کم مزیدار بات نہیں ہو گئی کہ وہ ایک ٹویٹ ہو گیا خان صاحب کے اکاؤنٹ سے. ابھی وہ ترجمان کہہ رہے ہیں کاشف عبائی صاحب کے پروگرام میں کہ بھائی جان ہمیں تو نہیں پتہ نہیں کس نے کر دیا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھتی ہے ٹیم، اس نے کیا ہوگا پتہ نہیں، اور میں نے تو دیکھی نہیں ہے ویڈیو. تو میں دیکھوں گا، اگر مجھے لگا کچھ اس میں کنٹروورشل مواد ہے تو پھر دیکھیں گے، ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے، کچھ امینڈ کر دیں گے. اس ٹویٹ کے چکر میں پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے وہ پارٹی کہہ رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ استعمال نہیں کر رہا ہے ٹویٹ، تو اس کو بند کرائیں پھر اس اکاؤنٹ کو. کوئی الگ ایک بریک کے بعد سب پہ بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اسی دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے بانی پی ٹی آئی سے انکوائری کے لیے خط لکھ دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کو. اور انہوں نے کہا ہے کہ جن کے ٹویٹر ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو بیانیے کی تشہیر ہوئی ہے،
اور ریاست مخالف پروپیگنڈا ہوا ہے, آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے, اور حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. جوانوں میں بغاوت کی کوشش کی گئی ہے نوجوانوں کے اندر, اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے آرمی کے آفیسرز کے اندر, اور یہ مختلف ریاستی اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کچھ لمحات پہلے کی, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ پیکا ایکٹ 2016 کی خلاف ورزی ہے. اس لیے ایف آئی اے نے کہا ہے کہ بھائی ہم ان سے اس حوالے تفتیش کرنا چاہتے ہیں, ان تک رسائی دی جائے. اس حوالے سے رات 8 بجے رؤوف حسن صاحب اسپوکس پرسن پی ٹی آئی کاشف عباسی صاحب کو یہ فرما گئے. دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. جی تو جیل میں ہیں, انہوں نے کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی بنانی ہے؟ اپروول سے اپلوڈ ہوئی؟ I don't think so. انہوں نے کہا ہے obviously he was totally unaware of this. اردو میں اگر کہیں تو خان صاحب کو پتا نہیں تھا اس ویڈیو کا؟ نہیں, بالکل نہیں پتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اگر ان کا اپنا بھی ہے تو وہ اس کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. مجھے انکوائری کرنی پڑے گی کہ کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا, بیکاز سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا. سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے, so I don't handle it. So that's an independent unit, جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر اس میں کوئی objectionable تو I'll discuss it with the social media team جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں, جو ان کا ہیڈ ہے, اس سے میں بات کروں گا اور کہوں گا کہ اس کو دیکھو, ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرو, اس کو امینڈ کرنا ہے تو امینڈ کرو, جو ہمارا نیریٹو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اتنی اہم ترین ویڈیو انہوں نے جاری کر دی, کچھ پتہ ہی نہیں, دیکھ بھی نہیں ابھی تک سکا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے لوگوں سے. جی منیر صاحب, پنجابی میری ختم ہو جاتی ہے 2 جملوں بعد. کیا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سندھ تے کچھ کیا ہے مطلب یہ سانو مرن دا شوق بھی سی. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ شانو مرن دا, لیکن اس میں جو زیادہ ریلیونٹ ہے وہ میں ادھر رک جاؤں گا, صرف اس میں ایک کروں گا اڑتا تیر. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی شوق ہے اور اس طرح کے کام آپ نے شروع کر دینے, آپ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. آپ اتنے ننے کاکے ہیں کہ آپ کی جماعت ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کا ہے جس پہ ملینز آف فالوورز ہیں. 2 چیزیں ہیں نا بادامی صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑی مشہور شخصیت ہیں, آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہے, آپ 2 کام کریں گے, یا آپ اسے اون کریں گے یا آپ کہیں گے بھائی یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, میرا ایکسیس ختم ہو گئی تھی, مائی اکاؤنٹ ہیز بین ہیک, آئی ایم سوری, اور یہ جو اپلوڈ ہوا آئی ڈونٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار اٹ. آپ اسے امیڈیٹلی ایکسیس حاصل کر کے ڈیلیٹ کریں گے. اپیرنٹلی میں نہیں دیکھ سکا, لیکن جو بتایا جاتا ہے کہ دیٹ ویڈیو اور دیٹ ٹویٹ از اسٹل دیئر. دی انٹائر پارٹی سیز کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا, اور ہمیں ایشو کا نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے, ہم دیکھیں گے اگر آبجیکشنیبل ہے. ارے بھائی آبجیکشنیبل کیسے نہیں ہے؟ آپ کو اتنے ننے کاکے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور آپ نے اس ویڈیو کے اندر کیا اپلوڈ کیا ہے, اور آپ کون سا کمپریبل ویو بتا رہے ہیں لوگوں کو. آپ جنرل عاصم منیر کو جو آج آرمی چیف ہے جنرل ضیاء کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا, اور آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ملک 2 لخت ہو گیا تھا, اور عمران خان صاحب کی بھی وہی پوزیشن ہے جو شیخ مجیب کی تھی. تو یار عمران خان صاحب کے بارے میں تو وہ بڑا اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کی کہ بھائی وہ پی ٹی آئی کی طرح شیخ مجیب صاحب تو آر ٹی ایس بٹھا کے 18 میں انتخاب لڑ کے نہیں آئے تھے نا. تو سیدھی سی بات ہے, اور بڑی اس طرح کی ڈس سملیرٹیز ہیں وچ وی کین پوائنٹ آؤٹ. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی جماعت ہے, عمران خان صاحب از ان ٹربلڈ واٹرز, آپ ایک بہت مشکل سچویشن میں ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ کر کے آپ سیاسی طور پر خود کو ریلیونٹ رکھیں گے اور آپ بہت بڑا کو کروسیڈر بن گئے ہیں اس چکر میں, تو یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ موو ہے. اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے خواری کے. مارک مائی ورڈز بادامی صاحب, ہم کوئی انتفاضہ نہیں دیکھنے جا رہے, ہم کوئی ریولوشن نہیں دیکھنے جا رہے. ہمارے ملک کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, تھیں اور رہیں گی. اطہر بھائی یہ ایٹ ٹائمز ریٹریٹ بھی ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب ریگارڈلیس کہ اب خان صاحب کو اس کا پتہ ہے نہیں پتہ, لیکن ایک مائنڈ سیٹ تم دیکھ رہے ہیں نا, یعنی خان صاحب جیل میں بھی جو بیانات دیتے ہیں وہ نام بھی لے لیتے ہیں, سب کرتے ہیں. اب مائنڈ سیٹ کیا پڑے گا پی ٹی آئی کے ذہن میں, آپ کے خیال میں کیا ہے کہ ہم ذرا کہ اٹیک کرو تو اگلی پارٹی پیچھے ہٹے گی, ہینس ہم جیت جائیں گے. یہ آپ کا تجزیہ ہے, آپ دماغ تو نہیں پڑھ سکتے, تجزیہ دے سکتے ہیں نا ان کی مووز دیکھ کے. تو آپ کو یہ دماغ میں یہ کہ اٹیک کرو تاکہ اگلی پارٹی پیچھے ہٹے اور پھر ہم جیتیں, کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ حتمی طور پہ تو وہی بتا سکتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹویٹر تو ویسے ہی 3 مہینے سے پاکستان میں بند ہے, تو یہ ٹویٹر حکومت کون سا ٹویٹر دیکھ رہی ہے؟ ٹویٹر تو بند ہے, وی پی این کے بغیر تو آپ ٹویٹر تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. تو پہلا کوشچن یہ ہے, جب یہ ٹویٹر کو لکھیں گے تو ٹویٹر بھی ان سے پوچھے گا. اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹر نے پیغام جاری کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے, تو یہ ایک ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب تو 10 مہینے سے جیل میں ہیں. اگر 10 مہینے سے ان کے پاس موبائل فون بھی ہے
اور وہ اپنا ٹویٹر بھی استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہاں سے وہ کس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں. باقی دیکھیں وہ جو انہوں نے چیز شیئر کی ہے ہاں اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے, پر یہ بڑی بدقسمت سائٹ ہے ہماری سیاست کی. یہی نواز شریف صاحب تھے, یہی شیخ مجیب الرحمان تھا, یہی حمید الرحمان کمیشن رپورٹ تھی, حمید الرحمان کمیشن رپورٹ, یہی جناب سانحہ مشرقی پاکستان تھا. کتنی بار میاں صاحب اپنی باتوں میں اس کا ذکر کر چکے, متعدد بار وہ ذکر کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے سیاست میں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو لگتا ہے کہ اپنے ٹائم پہ اپنے مطلب کے حوالے ڈھونڈ لیتے ہیں. انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے جس اکاؤنٹ سے مجیب صاحب کے حق میں ٹویٹ ہوا ہے اسی اکاؤنٹ سے کچھ سال پہلے نواز شریف صاحب کو مجیب الرحمان قرار دے کر غدار کہا جاتا تھا کہ یہ آج کا مجیب الرحمان ہے, اینڈ وائس ورسا نواز شریف صاحب یہ کرتے رہے. مطلب بالکل ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بیانیے بدلتے رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ حمید الرحمان کمیشن جو رپورٹ ہے وہ ہر کوئی اپنی پک اینڈ چوز کر کے اگر اپنی مرضی کے بیچ میں سے چیزیں نکالتا رہے گا تو اسی طرح کی بدقسمت صورتحال رہے گی. حکومت کو دیکھنا چاہیے 30-40 سال گزر گئے اس کو پبلک کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو. کیوں آئے روز اس کے اوپر بحث چھڑتی ہے. اور چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ جو عدلیہ اور حکومت کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں نا, اگر آج آپ دیکھیں آج عدالت نے لائیو سٹریمنگ نہیں کی. عمران خان حکومت کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی تصویر نظر نہ آئے اور عدالت نے پھر آج لائیو سٹریمنگ نہیں کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے اس موڈ میں ہے کہ وہ حکومت یا ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ لڑنا چاہتی ہے. حکومت کو خود بھی تھوڑا سا اپنے رویے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی بیچ. اچھا اس دوران کاظمی صاحب آپ اسکائپ سے کنیکٹڈ ہیں تو کچھ غبارے ہوا میں چھوڑے گئے ہیں. غبارے یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ سالگرہ کیا کر رہے ہیں آپ یار. آپ میری کوئی سالگرہ نہیں, آئی ہیو نو آئیڈیا یہ غبارے کہاں سے آئے. ناظرین مجھے لگا شاید یہ اچانک جو اسکرین پہ غبارے نمودار ہوئے ہیں اس کا ادارے کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اطہر صاحب کا ذاتی ہے بھائی. غباروں سے آپ کو تعلق نہیں ہے. میں حیران, مجھے بھی نہیں پتا. پتا نہیں بھائی غبارے چھوڑ دیں بادامی صاحب کا ہو سکتا ہے غباروں سے تعلق, جس کی بھی سالگرہ ہوگی اس کا ہوگا. پتہ ہی میں نے ان کی برتھ ڈے قریب ہے. چلیں تو غباروں سے آگے جہاں اور بھی آگے بڑھتے ہیں. مالک صاحب یہ آپ یہ رؤوف حسن صاحب کے معصومانہ بیان پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے واقعی یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں چونکہ میں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو. اگلے پارٹی کو بین کرنے چلیں اس ویڈیو کے چکر میں تو یہ کہتے ہیں میں ایسی تو دیکھی ہی نہیں جو بھی پنجابی میں ہوتا ہے. نہیں مجھے تو حیرانی اس بات کی نہیں کہ نہیں دیکھی, مجھے حیرانی اس بات کی جو ابھی تک نہیں دیکھی. چلیں پہلے نہیں دیکھی ہوگی لیکن اب تک نہیں دیکھی. دیکھیں آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک کہ خان صاحب نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی طریقے سے کوئی رپروشپا نہیں ہو سکتا. آپ خالی یہ ویڈیو کی بات نہیں, آپ ان کے 2-3 ٹویٹس دیکھیے. ایک ٹویٹ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ یحییٰ خان نے 5 سال رہنے کے لیے آرمی چیف اور صدر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا, آئین بھی تیار کر لیا تھا, اور پھر اس کی وجہ سے فوج اتنی بدنام ہوئی کہ فوج کو اس کو ہٹانا پڑا. جی جی جی. اب یہ بڑا ڈائریکٹ ریفرنس ہے. پھر آؤٹ آف دا بلو خان صاحب کی ایک اور میسج آیا جس پہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو سوشل میڈیا ٹیم کو تعریف کی ہے باقاعدہ. جی جی. انہوں نے کہا ہے کہ تعریف کی ہے کہ مجھے کچھ کمیونیکیشن گیپس ہو سکتے ہیں مگر کیا, یعنی کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ حوصلے میں رہو, اون اپ کرو. وہ پوکر میں ایک ٹرم ہوتی ہے آل ان, کہ آپ ایک ساری بیٹ اپنی اندر کر دیتے ہیں. آئی تھنک میرا خیال اب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ یار اب اگر ہونا ہے تو پھر کھلی ٹکر ہو جائے تاکہ اگر یہ نظام گر بھی جائے تو شاید اس ڈسٹرکشن میں سے ایک نیا نظام نکلے. کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جگہ نہیں بننے دینی نو میٹر واٹ. اور اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اس پوائنٹ پہ چلا جائے. اور مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ ان کی تھنکنگ کی ایک ریشنل ہے کہ اگر آپ کی جس سے ٹکراؤ ہے وہ کسی طرح آپ کو کہیں پہ ریلیف دینے پہ گوارا نہیں, تیار نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر پورا نظام گرے جس نظام کا میں بینیفیشری ہوں ہی نہیں, میری ریلیف نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے. نہیں تو اگر مالک صاحب نظام گرے گا تو پھر تو نظام اگر گرے گا تو گرفت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مزید مضبوط ہو جائے گی نا, پھر اور اوپن ہو جائے گا نا سارا سین. عمران خان صاحب پھر کیسے اس سے بھی کیسے گین کریں گے؟ دیکھیں کہ عمران خان اندر ہیں, ان کی پارٹی کو بالکل کہیں اس پہ بریدنگ سپیس نہیں مل رہی. ورسٹ سینیریو کیا ہوگا, وہ اندر رہیں گے اور یہ پارٹی اسی طرح بریدنگ سپیس نہیں ملے گی, لیکن یہ باقیوں کی بادشاہت ہے تو ٹوٹیں گی نا. اچھا. اور وہ کسی بھی نظام, اگر کوئی نظام گرتا ہے تو اس میں سے ایک ڈیبریز میں سے ایک نیا نظام نکلتا ہے نا, اس میں ہو سکتا ہے کوئی بہتری ہو سکتی, نقصان تو اور زیادہ نہیں ہو سکتا. کیا لگتا ہے عامر الیاس صاحب
آپ جب وہ ایسے چھکے چوکے مارتے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کے ذہن میں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو ریڈ ہز مائنڈ کہ وہ کیا سوچ کے ایسا اٹیک کر رہے ہیں کہ کیسے کوئی فائدہ نکل سکتا ہے؟ عامر بھائی وہ ہے نا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ گھر اعتبار ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم، آپ پنجابی کہہ رہے تھے کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ رؤوف حسن صاحب کی سادگی دیکھیے کہ انہوں نے کل ایک پوری پریس کانفرنس اس پہ جھاڑ دی، آپ کو پتا ہے نا؟ جی کل اور یہ اسی پہ پریس کانفرنس تھی، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھی نہیں، تو پریس کانفرنس کس چیز کی تھی؟ اور انہوں نے، جنہوں نے نہیں دیکھی، گوہر صاحب نے، انہوں نے ویڈیو بیان اور وہ چیٹ جا کے کس سے کی تھی؟ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، یعنی جو پارٹی کھڑی سوشل میڈیا کے سہارے پہ ہے، بنی ہی اس کی بنیاد پہ ہے، یہ سارے اب بھاگ کیوں رہے ہیں ادھر اور ادھر؟ ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی 10 دفعہ سوالات ہوئے اور انہوں نے اس ٹویٹ اکاؤنٹ سے جو کچھ بھی ہوا اس کو اون کیا ہے، ان کی پارٹی آفیشلی لے کے چلتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جی یہ مار جاؤ یا مار دو، آپ ماشاء اللہ کی اگر بات کریں کہ جی یہ چلے جائیں گے، ڈوب جائے گا، مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں تو جو بات ان کی عام لیڈرشپ کرتی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، خدا نہ خواستہ، کیوں نہیں بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں پہ کئی لیڈرز نکلے ہیں حکومتوں سے، تو کیا وہ ملک کو تباہ کرنے پہ چلے جاتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو بالکل چلنے نہیں دینا، یا مجھے دوبارہ گود لے لو یا پھر میں چلنے نہیں دوں گا؟ تو پھر یہ تو دیکھ لیا جائے گا۔ خان صاحب نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں نے بجٹ بھی نہیں پاس ہونے دینا، تو وہ بھی 20-25 دن کی کہانی ہے، ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ 25 مئی 2022 کو یہ ثوابی میں اپنی حکومت میں موٹر وے پہ کھڑے تھے، یہ کتنے لاکھ لوگ لے کے نکلے تھے کہ جرت نہیں ہو رہی تھی اسلام آباد آنے کی۔ اچھا بڑی عامر بھائی اسی دوران میں بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے، اسی شو کے دوران اب سے 23 منٹ پہلے پی ٹی آئی آفیشیل کا جو اکاؤنٹ ہے جس کا بھی کوئی 10 ملین فالوور ہے، بہت بڑا اکاؤنٹ ہے یہ، ابھی 22 منٹ پہلے سے ٹویٹ ہوا اور وہ سخت ترین نوعیت کا ہوا ہے بائی نیم۔ تو اب I really don't know کہ وہ سلسلہ کیا ہے کہ یعنی جس دن پارٹی کے سینئر ترین رہنما کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں نہیں پتا یہ ٹویٹ کون، اسی کے 1 گھنٹے بعد ٹویٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو رہا ہے ابھی ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ دیکھیں وہ ایک فیصلہ ہے نا کہ جب میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، تو جب اگر مجھے راستہ نہیں ملے گا تو کسی کا بھی نہیں راستہ چھوڑیں گے، تو پھر ریاست بھی فیصلے کر چکی ہوئی ہے نا۔ تو آپ کو جتنی وہ آ رہے ہیں نا میسیجز اور فیصلے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی 2-3 دفعہ کہ 14 مئی کا جب آیا تھا ہم نے کہا تھا ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں، یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا 27 صفحے کا فیصلہ ہم کہاں لے جائیں؟ مجھے بتائیں اس میں کس کو سزا دی گئی ہے؟ کہانیاں سنا گئے نا سارے، اور جب سزائیں دیتے تو نہال ہاشمی، دانیال عزیز، طلال چودھری سب نااہل بھی جیل کے اندر۔ مطلب یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ یہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی کو میں پک اینڈ چوز کہتا ہوں، جس کی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ انصاف پھر سب وقت کے لیے ہر ایک کے لیے بغیر تفریق کے ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، اس بنیاد پہ کوسچن اٹھتے ہیں۔ اچھا بھائی اب جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میں پنجاب کی گورنمنٹ حمزہ شہباز کی گرا دوں تو 63 آپ ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسری طرف آپ کوسچن گڈ ٹو سی یو کا اٹھا لیتے ہیں، تو تہس نہس میں نے اور آپ نے تو نہیں نا کیا۔ سر اب چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں عامر صاحب بڑے غور و فکر کے بعد اور تدبر کے بعد کہ ہمارا پروگرام اس گفتگو کی اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکتا، اور مالک صاحب اس پروگرام کے دوران جو ہے وہ میچ بھی دیکھتے ہوئے پائے گئے، تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آؤں۔ آخری 4 منٹ بھائی، آج ہمارا آخری پروگرام ہے، ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے یار بھائی، نیوز پہ سنا ہے پروگرام بھی ہوگا اس حوالے سے، علامہ پرجوش کوئی ہوسٹ کرے گا اس کو، تو میں آپ ذرا ہمارے لیے کھیل سے بہت زیادہ ہے کرکٹ، اور ورلڈ کپ کی تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر پاکستان ذرا اس پہ ایک رائے دیں آپ لوگ کہ بھائی اس حوالے سے کوئی امید ہے یعنی میرے پاس تک آخری 4 منٹ جو ہے نا کل کرنے کا یہی طریقہ رہ گیا، چونکہ آپ لوگ جس طرف جا رہے ہیں نا، تو میں بریک کے بعد کرکٹ پہ بات کر کے اپنی جان چھڑاؤں ذرا جاتے آتے۔ بس میں کوئک 30 سیکنڈز کا کامنٹ لیتا ہوں اپنے معزز مہمانان کرام سے، جو کہ کرکٹ ہمارے لیے گیم سے بہت زیادہ ہے، کھیل سے بہت زیادہ ہے۔ کوئکلی اسٹارٹنگ فرام یو منیب بھائی، کیا کوئی امیدیں ہیں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم سے آپ کو؟ بحیثیت پاکستانی بدامی صاحب امیدیں تو ہوتی ہیں اور دعا بھی ہوتی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے امیدوں اور دعاؤں سے زیادہ آپ کا سکل ہے جس نے کام دکھانا ہے گیم کے اندر۔ تو I wish all obviously all the best, but اس وقت حالات ذرا اتنے اچھے نہیں۔ قاسمی صاحب نہیں مجھے بڑی امید ہے، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی ایک ہے، تو محسن نقوی جیسا ٹیلنٹڈ بندہ اگر چیئرمین پی سی بی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم۔ چلو جی عامر بھائی، یار یہ اطہر بھائی کو تو اٹھوا دیں یار، ٹنس کی چاشنی جو ہے نہیں اٹھوا دیں، اچھا یعنی پروگرام سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے
طنز کی چاشنی آپ نے اس میں ڈالی. ان کو ڈالا بھجوائیں کالا. جی ہاں میرے لیے رانا صاحب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ تم جیتو یا کھیلو ہمیں تم سے پیار ہے لیکن کھیل کے ہارو یا جیتو. ہاں ٹھیک ہے. میں مالک صاحب میں یہ تینوں میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں جی نہیں, اگر ہارنا ہے تو گھٹیا طریقے سے نہ ہاریں, پھر کوئی پیار شیار نہیں ہے, جان لڑائیں. اور باقی 75 سال سے پاکستان امید پہ چل رہا ہے, T20 ورلڈ کپ کی کیا اوقات ہے, وہ بھی امید پہ چلتا ہے. اچھا انڈیا سے جیت جائیں گے مالک صاحب کے نہیں ہے؟ 92 بھی جیت گئے تھے ہم. سر انڈیا سے جیت جائیں ہمارا ورلڈ کپ کافی ہے. اور وہ منیب شاید بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے نقوی صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں اگر جو ہماری ٹیم کو ہرائے وہ ٹیم کو اٹھوا دیں. چلو بھائی میرا خیال میں یار مشکل سے ان باتوں سے جان چھڑانے کے لیے میں کرکٹ میں آیا تو وہاں نقوی صاحب نکلے اور آپ لوگ بوری کی طرف جا رہے ہیں سارے. میرا خیال ہے میں پروگرام ختم بوری کی طرف جا رہے ہیں. 30 سیکنڈ رہ گئے لیکن یہ میں کچھ اور میں چائے بھی لوں گا, میں پروگرام یہیں ختم کر دوں. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا جی, اور زندگی صحت آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.